اللہ کو بہت پسند ہے جب انسان ہزار گناہ کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی سہی اس سے معافی مانگتا ہے، کچی پکی ہی سہی اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی یا کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری لگتی ہیں اور وہ پھر معاف کر دیتا ہے، چاہے کوئی انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ اور توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ بے شک زندگی بہت مختصر سی ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھا کریں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیا کریں، معاف کر دیا کریں، کیونکہ معافی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جو اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ اس کی ایک خاص نشانی، پہلی نشانی یہ بھی ہے کہ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ آپ خود سے یہ اپنے اندر محسوس کریں گے، اور ہم وہ گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے وہ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا، اور وہ معاف ایسے کر دیتا ہے ہمیں جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں کبھی ہمیں۔ جب بھی کوئی معافی مانگے نا تو اسے صرف اس امید پر معاف کر دیا کریں کہ وہ میرا رب بھی قیامت کے روز اسی طرح مجھے معاف فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ لوگوں کو اسی طرح معاف کیا کریں جس طرح آپ اللہ کے ہاں معافی کی امید رکھتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو، اللہ معاف کرتا ہے مومن کو، ہم انسان نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جن میں ہم گرے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ نے نہیں کھودے ہمارے لیے، ہم نے خود کھودے ہیں اپنے لیے۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ بخشے جائیں گے آل محمد کی خاطر، ورنہ نہ ہم اچھے نہ ہمارے اعمال اچھے۔ اور سب سے ضروری بات، عورت کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ پہ ترس ضرور کھایا کرے، کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو توبہ کے بعد بس اللہ معاف کر دیتا ہے، لوگ معاف نہیں کرتے۔ اور اللہ نے ہماری توبہ قبول کی ہے یا نہیں، اس کی سب سے اہم اور خاص نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ جب معاف کر دیتا ہے نا تو اسے نماز کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ جب اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے نا تو یہ تبدیلی اپنے اندر خود دیکھیں گے کہ نماز کی طرف آپ جانے لگ جائیں گے۔ نماز کی توفیق جن لوگوں کو ملنے لگ جاتی ہے، سمجھیں کہ اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دیے ہیں، ان کی توبہ اپنے ہاں قبول کر لی ہے۔ اور جو بات مجھے کئی سال بعد سمجھ آئی نا، وہ شروع میں سمجھ آ جاتی تو بہت اچھا ہوتا تھا۔ وہ یہ کہ کسی کو پانی کا گلاس پکڑانا ہے تو کتنا ثواب ہے، یا کسی کو چمچ دھو کر دینا ہے تو کتنا ثواب ہے۔ تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی خدمت کر لینے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہم اپنے گناہوں کو مٹاتے چلے جاتے ہیں، ہمیں خود اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ انسانوں سے نہ صلے کی امید رکھا کریں، نہ بدلے کی، نہ اچھے سلوک کی، یہی سوچ کر سب کچھ کر لیا کریں کہ اللہ پاک آپ سے خوش ہوگا، آپ کے کیے ہوئے گناہوں کو آپ کو معاف کر دے گا۔ بس آپ اپنے اللہ سے معافی طلب کیا کریں،
اور کہا کریں اللہ پاک میں صرف آپ سے اس کا صلہ چاہتی ہوں، میری مخلوق کی خدمت کر رہی ہوں، تو اس کے بدلے دنیا اور آخرت کی ساری مشکلیں آسان فرما دیں، میری توبہ قبول کر لیں۔ آپ خود دیکھیں گے کہ صرف یہ سوچ بدلنے سے آپ کی زندگی کتنا سکون آ جائے گا، کتنے ہوئے اٹکے کام آپ کے خود بخود حل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر کسی کے راضی یا ناراض ہونے کی بھی پرواہ نہیں ہوگی آپ کو، صرف اور صرف آپ کو صرف اللہ کی راضی رہنے کی فکر ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دلوں کا نور کیا ہے اور کب ملتا ہے؟ تب جب ہمارا دل ہر گناہ سے اکتا جائے، ہر دنیا کی لذت ہمیں مائل نہ کر سکے، تب جب گناہ کرنے کا سب سامان ہمارے پاس موجود بھی ہو اور ہم ایک طرف ہو کر نکل جائیں اپنے رب کی طرف، صراط مستقیم کی طرف، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پتہ ہے دل کا نور یوں ہی نہیں مل جایا کرتا، اس کے لیے اپنے نفس سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، ہر نفسانی خواہش کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، ہر اس غلط کام کو ترک کرنا پڑتا ہے جس سے میرے رب نے منع فرمایا ہے، اور ہر اس کام کو دل کی گہرائی اور خوشی سے کیا جاتا ہے جو میرے رب کی رضا ہے، جو میرے رب کا حکم ہے۔ سوچیں آج آپ کو کون سے کام کرنا پسند ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں اور خود کی اصلاح کریں، کیونکہ آپ خود کو خود ہی بدل سکتے ہیں، اور ہدایت بھی اسے ملتی ہے جو ہدایت کی طلب رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ آیت کا ترجمہ درج ذیل یوں ہے: توبہ کرتے رہنے والے، عبادت گزار، شکر گزار، راہ خدا میں مشقت اٹھانے والے، رکوع سجدہ کرتے رہنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی نگہداشت رکھنے والے اصلی مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ توبہ کرنے کے بعد عمل صالحہ اختیار کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے، جس کے بعد نہ صرف اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹ جاتی ہیں اور اس میں صرف بھلائیاں ہی رہ جاتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتا ہے۔ نوجوان کی توبہ کرنا کریم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے نا تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ! کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس دن میں آپ کے پاس آؤں نا تو اس حالت میں آؤں کہ میری روح صاف ہو اور گناہوں سے پاک ہو اور میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ ہوں میں نادم گناہوں پہ یا رب، مجھ پہ رحمت کی ہو نظر یا رب، جتنی گھڑیاں ہوں عمر کی باقی عافیت سے وہ ہوں بسر یا رب۔ خوف آتا ہے کانپ اٹھتی ہوں، یاد آتا ہے جب سفر یا رب۔ سنیں جب آپ سے کوئی معافی مانگے نا تو اسے صرف اس امید پر معاف کر دیا کریں کہ آپ کا رب بھی آپ کو روز قیامت اسی طرح معاف کر دے گا۔ اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہ کو معاف فرما دے، ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ پاک ہم سب کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اللہ پاک بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ پاک
لیکن ہر وقت ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اسی لیے ہم کوشش کریں کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے اللہ کے حضور سجدے میں جا کر معافی مانگ لیں، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔